اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عجز اور شکستگی پیش کرنے کے لیے کون سا بہترین طریقہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت واصف علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو، ایک طریقہ تو اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو بلند ماننا، علی العظیم، ربی الاعلیٰ، یہ دونوں اسماء بلند ہیں۔ بلندی کا اظہار کرتے ہوئے آپ جھکے ہوتے ہو، اس سے بہتر کوئی اظہار نہیں ہے کہ اللہ کی بلندی یہ ہے کہ ہم سجدے میں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے ہو، اس لیے اپنے عجز کے اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی بلندی یا عظمت کے اظہار کے وقت آپ جھکے ہوئے ہوتے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ اس کے خوف سے کوئی ایسا کام زندگی سے نکال دو جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہو۔ زندگی پیور کر لو، کوئی کام ایسا کرنا شروع کر دو جو اللہ کے شوق میں ہو، یہ اظہار ہو کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کی خاطر کرو تو ساری زندگی اللہ کی خاطر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ غور کرو کہ اگر یہ ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا، خود بخود باقی جگہ آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا، وہاں بیٹھنا، سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اب جو خواہشات ہیں وہ بتلا دو، کیونکہ دل کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب خواہش کیا آتی ہے؟ مکان بنانا ہے۔ ایک طریقہ یہی ہوا کہ آپ اس کے لیے اپنا کوئی ایک حصہ رکھ دو، کوئی اسپاٹ مقرر کرو جہاں اللہ کو آپ یاد کیا کرو۔ کچھ لوگوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، زندگی میں قبرستانوں کے قریب رہے، ایک یہ بھی عجز کا اظہار ہے۔ عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ سائل کو پیسے دیے، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کیا کہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے سخاوت کا موقع دیا۔ عجز یہ ہے کہ تو نے مجھے محسن بنایا، یہ تیری مہربانی ہے کہ مجھ جیسا بخیل آدمی محسن ہو گیا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے بتائے ہیں، اس کے تکبر کو بیان کر کے اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہی آپ کا عجز ہے، اس کے آگے تکبر نہیں ہے۔ عجز لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم ذرہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔